مشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام على سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چہ وصفت کند سعدی نا تمام علیہ الصلاۃ نبی والسلام۔ جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ نیپال کی سرزمین کے مقتدر علماء کرام آج اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ اصحاب قلم بیٹھے ہیں، قوم کی آبرو ملت کے بھرم بیٹھے ہیں، دیکھنے والوں محبت کی نظر سے دیکھو یہ غلامان شہنشاہ امم بیٹھے ہیں۔ علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، یہ سب میرے سر کا تاج ہیں۔ اگر سچائی دیکھی جائے اور حقیقت دیکھی جائے تو جو میں ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں، ورنہ یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے حضرت علامہ عبدالستار صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالجبار منظری صاحب قبلہ، یہ بتائیں گے آپ کو کہ حقیقت میں مفتی کہتے کس کو ہیں۔ جس کے اندر مادہ اجتہاد ہوتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے، بالکل ایک حقیقت بتا رہا ہوں، صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو آج آدمی جو ہے وہ صحیح معنی میں مولوی بھی نہیں ہے، کہاں تو مفتی رہا، اور عالم کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے دور کا میں نے ایک پوسٹر دیکھا تھا، تو اس میں بڑے بڑے علماء کرام کے لیے مولوی لکھا ہوا تھا، مولوی مشتاق احمد نظامی، خطیب مشرق۔ آج جن کے قدم کی دھول مل جائے نا تو آدمی اپنے آپ اپنی قسمت پہ فخر کرے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، مفتی کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گلی گلی آپ کو مفتی ملیں گے، اور ایسے مفتی ملیں گے آپ کو کہ میں خود اپنی سامنے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک صاحب سے میں نے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ عورت عدت کی حالت میں کیا آدھار کارڈ بنوانے جا سکتی ہے؟ کیونکہ آدھار کارڈ تو ابھی چلانا حضرت سوچ میں پڑ گئے، چکر میں پڑ گئے، بولے یار آدھار کارڈ پتہ نہیں، مجھے یہ بتا نہیں پاؤں گا میں۔ ایسا بھی ماحول ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ علم والوں کی قدر کھو دی گئی، ناقصین نے کاملین کے حلق پہ چھری چلا دی۔ پروردگار ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار حفظ قرآن رکھی جائے گی۔ پروردگار عالم ان تمام طلباء کرام کو مزید حصول علم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں آپ کو اپنا موضوع بتا دوں۔ آج میں قرآن کریم کے تعلق سے بولوں گا۔ قرآن ہے کیا؟ کیونکہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے نا انہوں نے، تو قرآن ہے کیا؟ قرآن جس نے پڑھ لیا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن جس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اس کی شان کیا ہے؟ یہ علماء کرام جو منبر نور پہ بیٹھے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہی چیز بتا کے بہت جلد میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا ہے پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے۔ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے۔ چاہیے گر تم کو سویرا، علم حاصل کیجئے۔ آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر۔ آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے۔ آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے۔ اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کہیں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہیں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہیں اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی ہے، چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ان 104 میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آقا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ بلند مقام جس کتاب کو حاصل ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اولین سے لے کر کے آخرین تک کا ذکر موجود ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دے دو۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر کے دوسری تعلیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کا رخ جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف کرایا، ہم نے اپنے بچوں کا رخ کالج کی طرف کرایا، لیکن اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، بغیر قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن تم نے اپنے بچے کو پڑھایا اور قرآن کی تعلیم اس کے سینے میں ہے،
اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پروفیسر بنے گا تو پھر وہ جو ہے کسی کو ناجائز نہیں ستائے گا، بلکہ ڈرے گا کہ قرآن میں نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز ستانے والوں کا کیا انجام قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر بھی ہوگا اور قرآن پڑھا ہوا ہوگا تو وہ کسی سے کمیشن کا کام نہیں کرے گا، بلکہ جو بیماری اس کے اندر ہے اسی کا علاج کرائے گا، اسی کا ٹیسٹ کرائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، پہلے اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، پھر اس کے بعد چاہے اسے ڈاکٹر بناؤ، چاہے اس کے بعد اس کو پروفیسر بناؤ، چاہے اس کے بعد اس کو ماسٹر بناؤ، پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ اس میں سے وہ رموز و اسرار کو تلاش کر سکے۔ حضرات قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام غزالی کے پاس ایک غیر مسلم نے آ کر کے سوال کیا تھا، اے امام غزالی ذرا یہ تو بتائیے، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرآن کریم کے اندر جب پڑھا ہے تو ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے، میں نے قرآن پڑھا تو ستاروں کی سیدھی چال کا مجھے ذکر مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے۔ فرمایا تو نے کون سی آیت میں پڑھا ہے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ غیر مسلم سوال کر رہا ہے، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے۔ جو ستارے آسمان میں ہیں وہ دو طرح سے ہیں، وہ جو چلتے ہیں تو دو طرح سے چلتے ہیں، ایک پوزیٹیو انداز میں چلتے ہیں، دوسرے نیگیٹو انداز میں چلتے ہیں، ایک مثبت انداز میں چلتے ہیں، دوسرے منفی انداز میں چلتے ہیں، ایک سیدھی چال چلتے ہیں، دوسرے الٹی چال چلتے ہیں۔ تو امام غزالی سے غیر مسلم کہتا ہے ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے تو سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ کل رتبیوں ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس قرآن میں جب ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ستاروں کی چال کا بھی ذکر ہوگا، سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا۔ تو امام غزالی اس سے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتا تو نے قرآن کے اندر ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر کہاں پڑھا ہے؟ تو وہ غیر مسلم کا جواب سنو، وہ کہتا ہے میں نے سورہ یاسین شریف کے اندر پڑھا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے۔ امام غزالی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے، حضرات یہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے، آج ہم قرآن کو صرف قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کو کسی کا انتقال ہو جائے تب پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کو کبھی وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، اور غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے ریسرچ کیا کہ قرآن کہتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس سمندر پہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جب اندر جا کر کے تلاش کیا تو سمندر کے اندر سے ہیرے اور جواہرات کو نکال لیا ہے۔ یہ غیر مسلم ہے جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو کچھ تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب مسلمان پڑھتا ہے تو صرف رسمی طور پہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزو جب قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں تو نے کون سی آیت میں دیکھا ہے ستاروں کی چال کا ذکر؟ کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ تو
ستارے بھی آسمان میں تیر رہے ہیں تو سیدھی چال کا ذکر مجھے مل گیا ہے لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے نہیں ملا ہے۔ تب امام غزالی مسکرا کے فرماتے ہیں ارے ذرا تھوڑا اور سوچ لیتا، تھوڑی اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ بولا حضرت بتائیے کہاں ہے؟ تب امام غزالی نے فرمایا کون سی آیت سے تو نے تلاش کیا؟ بولے کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ اب اپنے علماء کی دعائیں لیتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں اسی آیت میں اسی کا ذکر ہے، ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر ہے۔ کہتا ہے بتائیے تو صحیح، مجھے سمجھائیے تو صحیح۔ تب امام غزالی فرماتے ہیں دیکھ کلن فی فلک، کلن فی فلک۔ اب تھوڑی علمی بات ہے، آسان کر دیتا ہوں، یہ علماء اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ کلن میں پہلا حرف کاف، دوسرا حرف لام، ملا کے کیا ہوا؟ کل۔ اب فلک میں پہلا حرف فا، دوسرا حرف لام، تیسرا حرف کاف، کیا ہوا؟ فلک۔ اب فی میں پہلا حرف فا، دوسرا حرف یا، ملا کے ہوا فی، کلن فی فلک۔ اب دیکھیں آپ کلن فی فلک، اب اس کو الٹا کریے۔ فلک میں پہلا حرف کاف، دوسرا حرف لام، ملا کے کیا ہوا؟ کل۔ اب بچا فلک کا فا اور ادھر فی کا یا، ملا کر کے کیا ہوا؟ فی، کلن فی۔ اب ادھر فی کا فا اور کل، فی کا فا، دوسرا حرف لام، تیسرا حرف کاف، ملا کے کیا ہوا؟ فلک۔ امام غزالی فرماتے ہیں سیدھی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک، اور الٹی طرف سے پڑھو گے تب بھی کلن فی فلک۔ سیدھی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر ہے، الٹی طرف سے پڑھو گے تو ستاروں کی الٹی چال کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، بس شرط کہ اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی سے ایک آریہ کا مناظرہ ہوا تھا اور اس نے کہا تھا تم ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو، ہمیں تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہیں، تمہیں بھی ہمارے کوئی وید یاد ہو تو پڑھ کے سناؤ، گیتا کا کوئی پاٹ یاد ہو تو پڑھ کے سناؤ۔ تب حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا اب بھی تو نہیں سمجھا؟ بولا نہیں۔ فرمایا یہی تو میرے مذہب کی سچائی ہے، یہی تو میرے قرآن کی شان ہے، جو اپنے تو اپنے رہے غیروں کے بھی دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اب ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا۔ یہ حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں تیرے قول کے مطابق تیرے وید کو آئے ہوئے ہزاروں برس گزر گئے ہیں، لیکن پتا مجھے آج بھی تیرا وید اور گیتا کا کوئی بھی پاٹ ہندوستان کے باہر نہیں جا سکا ہے۔ اور میرے قرآن کی شان دیکھ، قرآن نازل ہوا ہے مکے میں، قرآن نازل ہوا ہے مدینے میں، آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے۔ نیپال کی سرزمین پہ دیکھو تو قرآن موجود ہے، ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھو تو قرآن موجود ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج بھی 4 وید ہیں، 18 قرآن ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا آج بھی وہ آپ کو سنسکرت میں ہی ملیں گے، لیکن قرآن کی شان تو آپ دیکھیے۔ اور یہ زبان، میں کسی کتاب کا کوئی اپمان نہیں کر رہا ہوں، میں جو اپنے مذہب کی سچائی بتانا چاہ رہا ہوں وہ میری بات پہ آپ غور کیجئے گا۔ میں جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام میرا غور سے سنیے گا۔ آج وہ کتاب یہیں تک محدود ہے، ہندوستان کے باہر نہ جا سکی، اور میرے قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن
قرآن مکے میں نازل ہوا ہے, قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے. اور قرآن کو آپ دیکھیں, ہندوستان میں قرآن ہے, پاکستان میں قرآن ہے, نیپال میں قرآن ہے, ارے چائنا میں بھی قرآن ہے, امریکہ میں بھی قرآن ہے, جرمن اور جاپان میں بھی قرآن ہے. اور قرآن کی شان یہ ہے کہ آج بھی قرآن عربی میں ہے. نیپال کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے, ہندوستان کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے, امریکہ کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے, جرمن اور جاپان کا مسلمان بھی اسے عربی میں پڑھتا ہے. یہ ہمارے قرآن کی شان ہے. میں نے قرآن سے پوچھا, یہ قرآن جب تو نازل ہوا تھا, تو مکے میں نازل ہوا ہے, تو مدینے میں نازل ہوا ہے. جب تو نازل ہوا تھا تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا, اخبار کا زمانہ نہیں تھا. ایک قرآن پھر تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ تو قرآن یہی جواب دیتا ہے, اگر انٹرنیٹ کے ذریعے چلا ہوتا تو امریکہ کے عیسائی نے پیچھا کیا ہوتا, اگر .com کے ذریعے چلا ہوتا تو روس کے مجوسی نے میرا تعاقب کیا ہوتا, اگر اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو بھارت کے پترکار نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوتا. میں نے کہا پھر پھیلا کیسے ہے؟ اب جس دستار بندی کے پروگرام میں آپ آئے ہو, آپ کی بات سمجھ میں آ جائے, ان حفاظ کرام کا مرتبہ بتا رہا ہوں. قرآن سے میں نے پوچھا پھر تو پھیلا کس سے ہے؟ انٹرنیٹ سے تو نہیں پھیلا, میڈیا سے تو نہیں پھیلا, سیٹلائٹ سے تو نہیں پھیلا, اخبار سے تو نہیں پھیلا, پھر تو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ تو قرآن یہی جواب دیتا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, ابھی اخبار کے ذریعے نہیں, حافظ قرآن کے ذریعے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات قرآن, تعلیمات قرآن, جشن دستار بندی, مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر. بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو, بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو, اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو, اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا, بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا, بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. بچے کو قرآن کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو, پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو. اگر مدرسے میں نہیں بھیجا اپنے بچے کو, دینی تعلیم نہیں دلائی اپنے بچے کو, تو وہ کیا کرتا ہے؟ کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہی کوئی تسلیمہ نسرین کی صورت میں نکل کے لوگوں کے سامنے آتی ہے, کوئی سلمہ رشدی کی صورت میں نکل کر کے آتا ہے, جو اسلام مذہب کو اپاہج بتاتی تھی. اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت دیکھو, دونوں پیروں سے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا گیا. قرآن پہ انگلی اٹھانے والا بچا نہیں ہے. ابھی چند دنوں پہلے ایک اور اٹھا تھا ہمارے یہاں, اور اس نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر سے 26 آیتیں نکال دی جائیں, اللہ نے اس کو اسلام سے ہی نکال دیا. وہ تھا تو پہلے ہی نہیں, اسلام میں تو پہلے ہی نہیں تھا, ایک نام ملا تھا وسیم, وہ بھی ختم. پتہ نہیں کون سا تیاگی بنا, وہ نام ہی مٹ گیا. یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. جس نے قرآن پہ انگلی اٹھائی, اسلام پہ انگلی اٹھائی, اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا, اس کا نام زمین سے مٹ گیا, اور مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. یہ قرآن ہے, قرآن ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے, ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے, ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے, بس شرط کہ اتنا علم ہونا چاہیے. آؤ میں بتاؤں قرآن میں کیا ہے. ایک بات آپ نے سن لی, اب دیکھیں قرآن کے اندر ہر چیز ہے. آج انسان قرآن کو چھوڑ کر کے چاہتا ہے کہ میں الگ تعلیم حاصل کر کے اچھا انسان بن جاؤں. اچھا انسان تبھی بنے گا جب سینے میں قرآن ہوگا. اچھا انسان تبھی بنے گا جب سینے میں قرآن کی دولت ہوگی. قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ جشن دستار حفظ قرآن ہے نا, تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کو اگر قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق مانے تو اس کے معنی آتے ہیں اسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے, جس کی تلاوت کبھی بند نہ ہو, جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو. اور آپ دیکھ لو جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی.
जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। पांचों वक्त नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ा जाता है। घर में कुरान खानी है तब वहाँ कुरान पढ़ा जाता है। 11वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है। 12वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है। और महफिल मिलाद हो तो कुरान पढ़ा जाता है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी तिलावत कभी बंद नहीं होती है। अब देखो, कुरान को अगर क़रा यक़रा क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और कुरान को अगर क़रा यक़रा क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ मक़रनन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जो जमा करने वाली है, मिलाने वाली है। मेरे आका फरमाते, लोगों तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कुरान बंदे को अल्लाह से मिला देता है। कुरान की तिलावत करोगे, मौला अली शेर खुदा फरमाते, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। ये कुरान है। कुरान की तिलावत कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुरान को आज हमने इतने ऊपर ताक में सजा के रख दिया जहां हाथ नहीं पहुंचता। आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल आ गया। आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल। इस मोबाइल ने आज मेरी कौम को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है, तबाही की उस मंजिल पे पहुंचा दिया है जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इंसान आदी हो गया मोबाइल का। आपने देखा नहीं था, ये भी एक अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी साजिश है ताकि इनको ऐसी चीज़ों का आदी बना दिया जाए जो इनसे छूटे नहीं। पहले आपने देखा होगा हमारी तरफ जियो का रिचार्ज फ्री में मिला था। 1-2 महीने तक हजरत फ्री में रिचार्ज। बच्चों को इतना आदी बना दिया, दिन में भी इंटरनेट चला रहे हैं, रात में भी इंटरनेट चला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल कर के वही जब नंबर सब में बट गया, उसके रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में, दोस्तों में, सब में वो नंबर पहुंच गया, तब उसमें जो है वो पैसों का रिचार्ज होने लगा। अब क्या करोगे, आदत पड़ गई नेट चलाने की, आदत पड़ गई उसकी इंटरनेट चलाने की, आदी बना दिया गया। ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी सोच का कातिल है। क्यों? क्योंकि ये इतना वक्त को बर्बाद करता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मोबाइल को एक तरफ रख करके इस अपने हाथ में कुरान लो। फजर की नमाज पढ़ो तो कुरान पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करो। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, सुन्नतें पढ़ करके बैठो, तब कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करोगे। एक शायर ने कहा था कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है। और अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत न चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। इसलिए कुरान को अपने सीने में बसाओ, कुरान की तालीम पे अमल करो। कुरान के अंदर हर चीज़ का बयान मौजूद है, हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। आओ वही चीज़ बताऊं और बहुत जल्दी अपनी तकरीर को मैं समेटूं। कुरान में हर चीज़ का बयान है। गैर मुस्लिम पढ़ता है तो कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आओ ज़रा देखो, कुरान के अंदर हर चीज़ का जिक्र है। आपने देखा हो, सुना होगा, और जो कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो असरी तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बखूबी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर का जलसा है नेपाल के, पढ़े लिखे लोग, जी सलाहियत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1969 के अंदर 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे 1969 के अंदर। क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और वो 1969 में गए। आज जो हम कुरान को छोड़ करके कॉलेज में चाहते हैं ना कि हम सब कुछ हमको मिल जाएगा, मैं आपको इतना बताऊं प्यारे मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी है, इनकी उम्र कितनी है? कोई मुझे बता सकता है कितनी उम्र है यूनिवर्सिटी की? 400 साल से पुरानी उम्र किसी की नहीं है। जामिया अजहर सबसे पुरानी है यूनिवर्सिटी, वो भी पहले मदरसा, वो भी पहले मदरसा। अब सुने, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर
وہ بھی پہلے مدرسہ، اس کے بعد 400 سال سے زیادہ یونیورسٹی کی عمر نہیں ہے، تو کوئی ایم ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی بی ٹیک بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی ایم ٹیک اور بی ٹیک بھی نہیں ہوگا، تو کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی انجینئر نہیں ہوگا تو اب مجھے آپ بتاؤ یہ تاج محل بنانے والا کون ہے؟ یہ قطب مینار بنانے والا کون ہے؟ یہ دلی کی جامع مسجد بنانے والا کون ہے؟ تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا یہ بھی ایک قرآن پڑھنے والے کی دین ہے، یہ ایک قرآن پڑھنے والے کی دین ہے۔ قرآن جس کے سینے میں آ جاتا ہے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھو 1969 کے اندر ایلڈرن کولمبس چاند کے اوپر گئے۔ حضرات کیا اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا؟ کیا اس کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا؟ آج ہم جو سوچتے ہیں نا کہ قرآن کی تعلیم سے ہٹ کے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں نہیں پیارے مسلمانوں، قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ میری نہیں ڈاکٹر مورس بکیل کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو۔ آپ گوگل پہ سرچ کریے گا ڈاکٹر مورس بکیل، یا آپ اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا بائبل دا قرآن سائنس، انگلش میں کتاب ہے، آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایگریکلچر کے جو ہے پروفیسر تھے۔ جب ان کو یہ پیغام پہنچا کہ اب تم مصر میں جاؤ، یا جا کر کے وہاں دریائے نیل ہے، اس کے دریائے نیل کے کنارے پہ جا کر کے وہاں کی مٹی کو تلاش کرو، وہاں کی مٹی کو دیکھو اور پتہ لگاؤ کہاں کی مٹی زیادہ اپجاؤ ہوتی ہے، کہاں فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور ایگریکلچر میں ایک سبجیکٹ پانی بھی آتا ہے، کہاں کا پانی جو ہے وہ کھیتی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ گئے اپنی لیبرٹی لے کر کے، اپنی تمام سامان کو لے کر کے جب مصر میں پہنچے تو جا کر کے دریائے نیل کے کنارے ٹہل رہے تھے، زمین کو تلاش کر رہے تھے، مٹی دیکھ رہے تھے کہ کہاں کی مٹی زیادہ اپجاؤ ہوتی ہے، پانی پہ ریسرچ کر رہے تھے۔ اچانک ان کے پیر سے ایک لاش ٹکراتی ہے۔ کیا ٹکرائی؟ لاش ٹکرائی۔ آپ نے جب مٹی کو ہٹا کے دیکھا تو آپ اس لاش کے پیر کو اٹھاتے جائیں، بہت لمبی لاش۔ سوچ میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ اس وقت تو اتنے لوگ نہیں ہیں، 1998 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر مورس بکیل کی پوری ہسٹری آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب مٹی کو ہٹایا اس کی اندر سے ایک لمبی